صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اے اللہ واحد تو میری معاف خطا کرنا، میں نے معاف کیا تجھ کو یہ اعلان ذرا کرنا. اے اللہ واحد تو میری معاف خطا کرنا، میں نے معاف کیا تجھ کو یہ اعلان ذرا کرنا. اللہ تیری شان رحیمی ہے، تیری شان کریمی ہے، تیری شان رحیمی ہے، تیری شان کریمی ہے. رحمت کی نظر مجھ پر ہر آن ذرا کرنا. کیے بہت جرم میں نے سب تیرے علم میں ہے، تجھے بھول گیا تھا میں اب قرب عطا کرنا. کیے بہت جرم میں نے سب تیرے علم میں ہے، تجھے بھول گیا تھا میں اب قرب عطا کرنا. اے اللہ واحد تو میری معاف خطا کرنا. میں جیسا کیسا ہوں بندہ تو میں تیرا ہوں، بس مانگنے آیا ہوں، منگتا تو میں تیرا ہوں. جنت میں میرے
مولا دیدار عطا کرنا، اے اللہ واحد تو میری معاف خطا کرنا، اے اللہ واحد تو میری معاف خطا کرنا، رحمت کی امیدیں ہیں، بخشش کی دعائیں ہیں، دامن میں میرے مولا خطائیں ہی خطائیں ہیں، نہ دیکھنا عملوں کو بس رحم کرم کرنا، اے اللہ واحد تو میری معاف خطا کرنا، اگر تم نے مجھے نہ بخشا تو کس در پہ میں جاؤں گا، میں کس سے مانگوں گا، میں کس سے پناہ لوں گا، ربنا ظلمنا کے الفاظ میرے لب پر، آنکھوں میں آنسو ہیں، تیرا خوف میرے دل پر، لجبال میرے مولا میرا بھی بھرم رکھنا، اے اللہ واحد تو میری معاف خطا کرنا، میں نے معاف کیا تجھ کو یہ اعلان ذرا کرنا۔ حمد و ثنا، تعریفات و تسبیحات سب اللہ احکم الحاکمین اللہ رب رحمان دی ذات واسطے خاص ہے۔ درود و سلام سیدنا امام اعظم امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، میرے و تواڈے پیرو پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ دوستو، بھائیو، عزیز ساتھیو، بہت ہی اللہ رب العالمین دے شکر گزار ہاں کہ جس اللہ احکم الحاکمین نے سانو خطبہ جمعۃ المبارک اندر آنے دا بہترین موقع نصیب فرمایا۔ دعا ہے رب العالمین اللہ ساڈا آنا، مل بیٹھنا، سننا سنانا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے، اور اس تو بعد اللہ سانو دے مطابق اللہ عمل کرنے دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جس ایت مبارکہ نو میں اس وقت تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے، اس ایت مبارکہ دے اندر اللہ رب العالمین نے ایمان والیاں دا تذکرہ فرمایا، اور پھر اللہ رب العالمین نے زمانے دی قسم اٹھا کر کے ارشاد فرمایا کہ والعصر، فرمایا کہ میں اللہ نو زمانے دی قسم ہے، اور اللہ رب العالمین دی ذات و ذات ہے، اگر اللہ دی ذات قسم نہ بھی کھائے پھر بھی ارشاد فرما دے تے اس مالک کائنات دے فرمان اندر کوئی ذرہ برابر بھی شک نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ مالک جو بھی بیان کرتا ہے ساڈے حق اندر بہتر ہے، بھلائی ہے۔ اس مالک کائنات نے اعلان فرمایا کہ والعصر، فرمایا مینوں وقت دی قسم ہے، زمانے دی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، فرمایا جیڑا انسان ہے ایک خسارے اندر ہے، ایک گھاٹے اندر ہے۔ اللہ نے قسم اٹھا کر کے بیان فرمایا، اللہ سارے دے سارے انسان خسارے اندر، دھوکے اندر، اور پھر انہاں دے اندروں کامیاب کیڑا ہے، کیڑا گروہ ہے، کیڑا انسان ہے کہ جڑا انسان فلاں عمل کرے کامیاب ہو جائے گا، فلاں برائی تو رک جائے کامیاب ہو جائے گا، فلاں نیکی کرے عمل کرے اور اللہ رب العالمین دے سامنے جھک جائے، پھر اللہ اس بندے نو جنت عطا کر دیں گے۔ فرمایا ہاں ایسے لوگ موجود ہیں کہ وہ لوگ اگر عمل کریں میں اللہ انہوں نے اپنی جنت دے داخلے نصیب کر دیاں گا۔
فرمایا کیڑے لوگ؟ فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا او لوگ کہ جنہاں نے نیک اعمال کیتے، او بھی لوگ انہاں لوگاں دے اندر موجود نے، ایمان والے اور اللہ دی عبادت کرن والے، وہ لوگ انہاں لوگاں دے اندر ہی موجود نے۔ پورے دی پوری کائنات ہے، انہاں دے اندر کئی کافر نے، کئی مشرک نے، کئی گناہگار نے، پھر انہاں دے اندروں کئی قسماں دے گناہگار، پھر انہاں دے اندروں کئی مواحد نے، نیک نے، ایمان والے نے، اللہ دے بہت پیارے پیارے بندے انہاں لوگاں دے اندر ہی موجود نے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا انہاں سارے دے اندروں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا جڑے انہاں دے اندروں نیک اعمال کرنگے، ایمان لے کر کے آن گے، ایمان لے آن تو بعد نیک اعمال کرنگے، میں رب انہوں اپنی جنت عطا کر دیاں گا۔ کیونکہ میں رب العالمین نے جنت بنائیے تے اپنے بندیاں واسطے۔ اوے جس انسان نو میں سونا بنایا، میں بیوٹیفل بنایا، اچھا انسان بنایا، اپنے ہتھاں دے نال گن گن کر کے اس انسان نو بنایا، اس انسان نو بنایا، میں کدو چاہنا ہاں میں اپنے بنائے ہوئے نو میں جہنم اندر گرا دیا، میں اپنے بنائے ہوئے نو میں عذاباں دے سامنے کرا دیا، میں اپنے بنائے ہوئے نو اگ دے اندر جلا دیا۔ نا 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 نا، اللہ رب العالمین نے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا جڑے انہاں دے اندروں نیک اعمال کرنگے انہاں لوگاں واسطے اللہ رب العالمین نے اعلان کیتے نے، فرمایا انہاں واسطے جنتاں بنائیاں، انہاں واسطے محلات ہونگے، انہاں واسطے ونس ونے میوے جات ہونگے، انہاں واسطے ونس ونے جناب والا دنیا دے جنت دے اندر کھانے ہونگے۔ میں انہاں دی ہر خواہش نو پوری کرانگا۔ کیونکہ انہاں نے دنیا اندر میں اللہ نو منایا، میری ہی باتاں کیتیاں، میرے سامنے جھک دے رہے، میں رب العالمین نو منا دے رہے۔ دنیا اندر لوگ، کئی لوگ نمازاں چھوڑ دیا کر دے سن، اے نمازاں پڑھیا کر دے سن، کئی لوگ اللہ دے باغی بن گئے سن، اے اللہ دے فرما بردار بن گئے سن، کئی اللہ دے نافرمان بن گئے سن، کئی جناب والا انہاں دے اندروں اللہ رب العالمین دے فرما بردار بندے بن گئے سن۔ اس واسطے کہنا دے لوگوں، اے او لوگ سن، میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان المؤمن یدی ذنوبہ کأنہ تحت جبل یخاف ان یقع علیہ، فرمایا مومن او مومن، مومن او مومن، فرمایا جیڑا اپنے گناہ دے کولوں ڈردا ہی رہندا ہے، جویں ایک بندہ پہاڑ دے تھلے بیٹھے ہوئے اور پھر اس پہاڑ دے کولو او بندہ ڈردا ہے میرے اتے کیتے پہاڑ گر نہ جائے، میرے اتے جناب والا کوئی پتھر گر نہ جائے۔ اے مومن انسان، ایمان والا بندہ اپنے گناہ دے کولوں اس طرح ڈردا ہے۔ کائنا دے لوگو، اس دنیا دی زندگی دے اندر اللہ رب العالمین دے نال اپنا تعلق بنان والے بن جاؤ۔ اوے زندگی کتنی کو یہ اوے کنی کو زندگی گزار لو گے، ایک وقت آئے گا یہ دنیا چھوڑ کر کے چلے جانا ہے، اس دنیا دے اندروں چلے جانا ہے، پھر بندہ روئے گا پچھتائے گا، ہائے میں دنیا دی زندگی دے اندر عمال کر لیندا، اللہ نو راضی کر لیندا، اس مالک دے سامنے میں جھکن والا بن جاندا، اس مالک نو منان والا بن جاندا، اس مالک دے سامنے میں استغفار کرن والا بن جاندا۔ وہ کی فائدہ جدو چڑیاں بھی چگ گئیاں تے ادوں پچھتان دا کی فائدہ، جدوں سا مک گئے دنیا دے اندروں چلا گیا ہے پھر رون دا تے گرلان دا کی فائدہ۔ فائدہ اج اپنی زندگی دے اندر اللہ رب العالمین منا لئیے، اس مالک دے نال اپنا تعلق بہتر بنا لئیے، اس مالک دے نال اپنا تعلق جوڑ لئیے، پھر جناب والا مرن تو بعد کوئی پچھتاوا نہیں ہوئے گا۔ ورنہ
کئی لوگ ایسے ہون گے مرن تو بعد بڑا پچھتاوا کرن گے، رون گے، کرلان گے، اللہ ایک باری موقع دے دے مالکا، ایک باری موقع دے دے، اسی دنیا دے اندر چلے جائیے، اللہ تینوں منع کر کے آئیے، اللہ دنیا دے اندر جاواں گے کدے بے نماز بن کر کے نہیں رہاں گے، اللہ ذکر و ذکار اندر زندگی گزاراں گے۔ کائنات دے لوگو کیا اسی اس وعدے نو بھول چکے ہیں جیڑا وعدہ اللہ رب العالمین نے ساڈے نال کیا سی؟ کیڑا وعدہ، کیڑا وعدہ؟ الستو بربکم، اوے جیڑا رب نے ساڈے نال وعدہ کیتا سی اسی اس وعدے نو بھلا چکے ہیں۔ الستو بربکم، رب نے کہا بندیا تو آکھے اسی کالو بلا، الستو بربکم، رب نے کہا بندیا تو آکھے اسی کالو بلا، رب نال قول پکا بنایا سی تو پروردگار اونو منیا سی تو، رب نال قول پکا بنایا سی تو پروردگار اس نو منیا سی تو، جیتے کر قول کانو بیٹھا بھولا، بندیا تو آکھے اسی کالو بلا، قول تے کرارج، اوے قول تے کرارج بھول گیا تو، در در کھا کھا رول گیا تو، اوے قول تے کرارج بھول گیا تو، در در ککھ ککھ رول گیا تو، مویا اگے بیٹھا تو جھولی پھیلا، بندیا تو آکھے اسی کالو بھلا، اوکھے ویلے رب نو پکار دا نہیں، اوے اوکھے ویلے تو رب نو پکار دا نہیں، او تے انگے تو ارزاں گزار دا نہیں، اوکھے ویلے تو رب نو پکار دا نہیں، او تے انگے تو ارزاں گزار دا نہیں، او نانو پکارے جیڑے اوے رب تو سوا، بندیا تو آکھے اسی کالو بھلا، الستو بربکم، رب نے کہا بندیا تو آکھے اسی کالو بھلا۔ اے دا کی معنی اللہ رب العالمین نے کیا الستو بربکم، اللہ رب العالمین نے جدو عالم ارواح اندر ساڑیاں روحاں نو اکٹھا کیتا سی، قیامت تک بچہ پیدا ہون والا، اللہ نے سارے نو اکٹھا کر کے اعلان فرمایا سی الستو بربکم، تے سارے بول کر کے کہنے لگے کالو بلا، اللہ کیوں نہیں، تو ہی ساڈا رب ہے، تو ہی ساڈا پروردگار ہے، سارے نے من لیا۔ پھر وہ اقرار یاد کروان واسطے اللہ نے انبیاء دے سلسلے جناب شروع کیتے، نبیاں دے سلسلے چلائے، نبی سانو آ کر کے دس دے رہے ہوئے کہ نہ دے لوگو تسی اللہ دے نال پختہ وعدہ کر کے آئے ہو، اس مالک دے نال تسی پختہ وعدہ کر کے آئے ہو، اس وعدے نو کتے بھلا نہ جایا جے، اس وعدے دی کتے خلاف ورزی نہ کر لیا جے، اوے جیڑا وعدہ تسی اپنے مالک دے نال کر کے آئے ہو، اس وعدے دے مطابق اپنی زندگی نو گزارنا ہے، اور پھر اس وعدے دے مطابق عمل کیڑا کرنا ہے۔ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے وعدہ ہے
فرمایا جیڑا وعدہ تسی اپنے مالک دے نال کیتا، پھر یہ وعدے دا نچوڑ سارے ہے کہ اپنے مالک دی عبادت کرنی ہے، اپنے مالک دے سامنے جھکنا ہے، اور اس مالک دے کولوں فریاداں کرنیاں نے، اس مالک دے سامنے جناب والا جو بھی منت منوتی کرنی ہے اس مالک دے کولوں کرنی ہے، اس مالک دے کولوں منگنا ہے، جو کچھ بھی منگنا ہے پھر اسرار دے نال منگیا کرو۔ کہنا دے لوگو اسی دعا تے کرنے ہاں لیکن سانو دعا کرن دا ول نہیں آندا، اللہ دے کولوں منگن دا طریقہ نہیں آندا، اسی رب ول ہاتھ تے اٹھانے ہاں لیکن ساڈیاں نظراں ساڈے خیال دنیا داری دے چکر اندر اسی رب ول ہاتھ تے اٹھانے ہاں، ساڈیاں جناب نا نظراں اور جناب والا ساڈے خیالات دنیا دے اندر رب تو جدو منگنا ہے اسرار دے نال منگنا ہے۔ اوے انہاں فقیراں نو دیکھیا کرو، اے جڑے ساڈے در اتے آ جاندے نے فقیر منگن والے، فقیر آئے گا تینوں اپنیاں پریشانیاں دسے گا، میں کمزور ہاں، میں غریب ہاں، میرے نال کوئی تعاون کرو۔ کوئی جناب والا کوئی منگتا آ جائے، کوئی کہے گا میرا کاروبار نہیں چل رہا، میرے نال کوئی مدد کرو، مینوں اللہ دے راستے اندر دے دیو، میں بیمار ہاں میری مدد کرو، میں علاج نہیں کروا سکتا، میں بہت بڑا بیمار ہاں۔ ایک گل ذرا ذہن اندر بٹھایا جے، اے منگن والا فریاداں کر رہا ہے، تھانوں اپنے دکھ سنا رہا ہے، تھانوں اپنی بیماریاں سنائی جا رہا ہے، تھانوں اپنے دکھ سنائی جا رہے ہیں، آنا بیمار ہاں، لاغر ہاں، کاروبار نہیں چلدا، کچھ بھی نہیں چلدا، سارے دکھ سنائی جا رہے ہیں، کوئی بیٹیاں ویاہ نہیں سکدا، بیٹیاں دے دکھ سنائی جا رہے ہیں، میں جناب والا بیٹی دا جہیز بنانا ہے، میں سارے دکھ سنا رہا، تے جدو بندے دا دل نہ کرے دین لو، جدو اینے دکھ سن لے گا، اینیاں گلاں سن لے گا، انہیں سنن تو بعد پھر کچھ نہ کچھ دے دے گا، یار انہیں بڑا جناب والا اپنا دکھ سنا ہے، اے واقعی بندہ دکھاں دا ماریا ہویا، مصیبتاں دا ماریا ہویا، اے واقعہ ہی پریشان بندہ ہے، تے بندے دے دل اندر رحم آ جاندا ہے، بندے دے دل اندر رحم آ جاندا ہے، تے جدو رحم آیا پھر اے جناب والا اے دے نال تعاون کر دیندا ہے، اینو کچھ نہ کچھ دے دیندا ہے، کچھ نہ کچھ دی جھولی دے اندر پا دیندا ہے۔ اسی طرح بے عین ہی اوے اپنے دکھ مالک نو سنایا کر، اوے اپنے غم مالک نو سنایا کر، اوے جس رب نے کائنات نو بنایا، جس رب نے زمین و آسمان نو بنایا، اس رب نو سنایا کر اللہ گناہ کر لے، اللہ خطاواں کر لیا، اللہ میرے کولوں نافرمانیاں ہو گئیاں، اللہ تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں، اللہ تیرے علاوہ کوئی سنن والا نہیں ہے، اللہ تیرے علاوہ میری گناہاں دی بگڑی نو جناب والا میری بیڑی نو کو پار لگان والا نہیں ہے، اللہ نو دکھ سنایا کر، اللہ نو پریشانیاں سنایا کر، اسرار نال سنایا کر، پختگی دے نال سنایا کر، اور پھر سنا کر کے یقین بھی رکھیا کر کہ میں سنائیاں کنوں نے تے اوہی مینوں عطا کرے گا، جس رب دی میں عدالت اندر اے جناب والا پیشین گوئیاں کیتیاں نے، جس مالک دی عدالت دے اندر میں درخواست کیتی ہے، او مالک کدے مینوں ضائع نہیں کرے گا، میریاں دعاواں نو کدے رد نہیں کرے گا، اور ذہن اندر رکھیا جے اے جیڑیاں اسی دعاواں کرنے ہاں یا تے دعا فوراً قبول ہو جاندی ہے، بندے نو دنیا دے اندر کچھ نہ کچھ مل جاندا ہے، اے بات بس اوقات بندہ دعا کردا ہے اللہ مینوں مال و دولت مل جائے، اللہ بنگلہ مل جائے، او نہیں ملدا، او دے مقابلے اندر اللہ اس بندے نو کسے بڑے حادثات تو بچا لیندے نے، بڑے تو بڑی بیماری تو بچا لیندے نے، آن والیاں مصیبتاں تو بچا لیندے نے، اے انہاں دعاواں دا نتیجہ ہے جڑیاں اسی دعاواں کرنے ہاں، او دے نتیجے اندر اللہ سانو بچا لیندے نے، اور کئی دعاواں ایسیاں فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا جڑیاں بندے نے دعاواں کیتیاں نے، انہاں دعاواں دے بدلے انہاں دعاواں دے جواب اللہ کل قیامت دے دن جدو دین گے، او دعاواں کیتیاں دے بدلے ملن گے، اتھے بندہ کہے گا ہائے اللہ کاش میں پوری زندگی دعاواں کردا رہندا، پوری زندگی دعاواں کردا رہندا، اللہ مینوں دنیا دے اندر نہ دیندا،
بلکہ اج ہی اللہ مینوں عطا کر دیندا ساریاں دعاواں دے سلے اج ہی اللہ مینوں عطا کر دیندا تو پتہ چلیا کہ جیڑا دعا کردا ہے اگر انہوں مل نہیں رہا تے انہوں جناب والا پریشان نہیں ہونا چاہیے جیڑا دعا کردا ہے اگر او دا دعا کرن دا صلہ نہیں مل رہا انہوں پریشان نہیں ہونا چاہیے انہوں آخرت دے اندر ملے گا انہوں آخرت دے اندر اللہ او دے بدلے عطا کرنگے اللہ انہوں آخرت دے اندر دینگے اس واسطے کہنا دے لوگو گناہ ہو جائے زیادتی ہو جائے اللہ رب العالمین دا ڈر اپنے دلان دے اندر لے کر کے آیا کر اس مالک دا خوف اپنے دلان دے اندر لے کر کے آیا کر اوے بڑے بڑے گناہگار سن انہاں گناہگاراں دے اندروں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ بندہ بہت مال و دولت والا بہت امیر بندہ ایک امیر بندہ جدو بہت زیادہ بیمار ہو گیا بیماریاں نے کھا لیا مرن دے ویلے بالکل قریب آ گیا مرن دے بالکل قریب آیا تے اپنی اولاد نو بلا لیا بلا کر کے کہن لگیا اوے میرے پترو جدو میں مر جاواں تے میری جناب والا لاش نو اٹھا کر کے آگ دے اندر جلا دینا پھر آگ اندر جدو جل جائے او دی جدو راکھ بن جائے اس راکھ نو رکھ لیا جے پھر جدو اندھیری آئے بہت زیادہ تیز ہوا آئے اس ہوا اندر تسی میری راکھ نو اڑا دیا جے میری لاش دی راکھ نو اڑا دیا جے انہاں نے اسے بینے دے بیٹیاں نے اسی طرح کیتا باپ مریا باپ نے وصیت کی تھی سی میری لاش نو جلا دیا جے میری لاش نو جناب والا راکھ بنا دیا جے انہاں نے اسی طرح کیتا بابا فوت ہویا مرن تو بعد انہاں دی لاش نو جلا چھڑیا کیونکہ باپ نے وصیت جو کی تھی سی میری لاش نو جلا دیا جے اے دی لاش نو جلایا جا رہا ہے اے دی لاش نو جناب والا اگ اندر جلایا جا رہا ہے جو لاش نو جلا کر کے راکھ جدو بن گئی انہاں نے راکھ نو اکٹھا کر لیا جدو اندھیری چلیے اندھیری دے اندر اے دی راکھ نو اڑا چھڑیا اللہ رب العالمین دی بارگاہ اندر اے بندہ داخل ہویا اللہ رب العالمین نے فرمایا اوے میرے بندیا تو اے معاملہ کیوں کیتا اے فیصلہ اس طرح کیوں کیتا اپنی لاش نو جلان واسطے تو وصیت نامہ کیوں لکھیا کیوں کیا اے کہن لگیا اللہ بڑی زندگی ہو گئی ہے گناہ کر دیاں میں زندگی دے اندر بڑے گناہ کیتے سن زندگی دے اندر بڑیاں نافرمانیاں کیتیاں سن میں کیا جے میں مرن تو بعد اللہ دی عدالت اندر حاضر کیتا گیا جے میں اللہ دی عدالت اندر کھڑا کیتا گیا اللہ کدے مینوں معاف نہیں کرے گا اللہ مینوں آگ دے اندر جلا دے گا اللہ مینوں برے تو بری سزا دے گا اللہ جو ہی تیرا خوف میرے دل اندر آیا اللہ جو ہی تیرا ڈر میرے دل اندر آیا اللہ میں کیا میں مرنا ہے میری راکھ لاش نو جلا دیا جے اور پھر راکھ بنا کر کے ہواواں دے اندر اڑا دیا جے اللہ نے او دی راکھ نو بھی اکٹھا کر لیا او دی لاش نو اکٹھا کر کے انسان بنا لیا اللہ ہن پوچھ رہے نے میرے بندے دساں پھر انہیں ساری یہ گل دسی اللہ تیرے ڈر دی وجہ دے نال کیتا ہے اللہ رب العالمین نو اتنا رحم آیا اللہ نو ایڈی شفقت آئی ہے اوے اللہ تے غفور و رحیم ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے بندے تو بندہ ہو کر کے ڈردا رہیا میرے کولوں ڈر کر کے اے کم کیتا ہے جا میرے بندے مینوں تیرا عمل اتنا پسند آیا جا میں رب نے تینوں معاف کر چھڑیا پتہ ہے نہ کیڑا بندہ سی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینا ہے کہ اے او بندہ سی جیڑا کفن چور سی کفن چوری کریا کردا سی لوگ قبراں دے اندر مردے دفن کر کے چلے جایا کردے سن ایک کفن اتار کر کے بیچیا کردا کفن اتار کر کے اپنے استعمال اندر لے کر کے آیا کردا او ایک کفن چور بڑے تو بڑا گناہگار بڑیاں خطاواں کرن والا لیکن دیکھو دل اندر آخری ویلے اندر ایک بات آئیے تے ایک بات نے پوری زندگی دے گناہ نو سیڈ تے کرا کے رب دی جنت اندر داخل کرن دا سبب بنا چھڑیا وہ مالک ہے وہ خالق کائنات ہے وہ غفور الرحیم ہے وہ ایک چھوٹی جی بات ہوتے بھی کسی نے بخشنا چاہے بڑے بڑے گناہ ہون پہاڑاں جتنے گناہ ہون اللہ فرمان دینے تے جدو میں معاف کراں تے مینوں کو پوچھن والا نہیں ہوندا مینوں کوئی تصدیق کرن والا نہیں ہوندا کہ ایڈے گناہگار نو کیوں معاف کیتا ایڈے خطاکار نو کیوں معاف کیتا ایک اور بندہ گناہگار بڑے بڑے دن ہو گئے سن دیاں بنی اسرائیل دا ایک
ایک بندہ 99 قتل کرن والا ہن دل اندر خیال آ گیا یار 99 قتل کر لینے کسی دے باپ نو قتل کیتا ہوئے گا او دے میں بچے یتیم کر چھوڑے کسی دی اولاد نو قتل کیتا او دے ماپیاں نو بڑا دکھ پہنچیا ہوئے گا میں کئی ایسے قتل کیتے اوے جنہ دے سہارے سن میں سہاریاں نو قتل کر چھوڑیا ہن دل اندر خوف آ گیا ہے ہن دل اندر ڈر آ گیا یار اللہ دے نال صلح کر لواں اللہ دے نال اپنا ناتا جوڑ لواں اللہ دے نال اپنا تعلق بنا لواں مر جانا ہے مرن تو بعد اوے 99 قتل کیتے نے پتہ نہیں اللہ معاف کرے گا یا نہیں معاف کرے گا ایویں سوچ دیاں ایک بندہ ایک مولوی صاحب دے کول آیا آ کر کے کہنے لگیا مولانا دسو ہاں اللہ معاف کرے گا یا نہیں کرے گا میں 99 قتل کیتے ہوئے نے 99 قتل کیتے ہوئے نے 99 انہیں قتل کیتے ہوئے نے اے بندہ ڈر گیا کہنے لگیا نا اللہ تینوں معاف نہیں کرے گا اللہ دی بارگاہ دے اندر تیرے واسطے بھلا معافی ہو سکتی ہے 99 قتل کیتے نے کوئی 1 2 4 5 10 دی بات نہیں ہے بلکہ 99 قتل کیتے نے تیرے واسطے معافی نہیں ہو سکتی تینوں اللہ معاف نہیں کرے گا تیرے واسطے معافی دے دروازے بند نے اینے سوچیا معافی تے ملنی نہیں اینو بھی قتل کر دینا جو معافی نہیں ملنی پھر ٹھیک ہے یہی کم شروع کرا یہی کم تے لگیا رما اینے تلوار نکالیے ایدہ بھی سر اڑا دیتا ہے انہوں بھی قتل کر دیتا پورے 100 ہو گئے پورے 100 قتل کر لے پھر دل اندر خوف آیا یار 100 قتل کیتے نے پتہ نہیں اللہ معاف کرے گا یا نہیں کرے گا اللہ دی پکڑ بڑی ڈاڈی ہے اللہ دی پکڑ بڑی سخت ہے اوے جنہ دے دل اندر اللہ دا ڈر آئے انہوں نے پھر گناہ اندر لذت نہیں آندی انہوں نے لذت آندی ہے اللہ دی عبادت اندر آندی ہے انہوں نے سکون آندا ہے اللہ دی عبادت دے اندر سکون آندا ہے انہاں دے دلاں نو سکون ملدا ہے اللہ دی عبادت دے اندر قرآن پاک دی تلاوت دے اندر انہاں نو جناب والا سکون ملدا ہے ذکر اللہ دے اندر سکون ملدا ہے اے ہن سوچی جا رہے یار 100 قتل کر رہے نے ہن بھی خواہش ہے توبہ کراں استغفار کرا معافی مل جائے کوئی ایسا جناب والا بندہ مل جائے جڑا مینوں اللہ کو معافی کرن دا کوئی طریقہ دس دے معافی لین دا طریقہ دس دے چل رہے ہیں ایک راہب دے کول آ جاندا ہے اللہ والے دے کول آ جاندا ہے آ کر کے کہنے لگے اللہ والیا 100 قتل کر لے نے دسو کوئی راستہ ہے نکلن دا اللہ میری توبہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا 100 قتل کر لے نے 100 دا قاتل ہاں 100 قتل کرن والا ہاں 100 قتل کر لینا دسو کوئی راستے والا آگاہ کر دیو کوئی ایسا راستہ دس دیو جس راستے دے ہوتے میں جاواں اللہ مینوں معاف کر دین اللہ دے کولو معافی منگ لواں کوئی ایسا راستہ دس دیو یہ کہنے لگیا ہاں راستہ ہے اگر تو سچے دل نال معافی منگے گا اللہ تینوں ضرور معاف کرے گا اگر سچے دل دے نال توبہ کرے گا اللہ تینوں ضرور معاف کرے گا پہلے نمبر تے کم میں کرنا ہوئے گا کہ بریاں دی بستی تو الگ ہونا ہوئے گا پہلا کام یہ ہے جتے برے لوگ ہون اس بستی نو چھوڑنا پہے گا شرابی نے تے شرابیاں دی بستی نو چھوڑ دیو زنا خوری نے انہاں دی بستی نو چھوڑ دیو جس بستی دے اندر تو پہلے رہنا ہے اس بستی نو تینو چھوڑنا پہے گا اے میرے پیغمبر علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا ہے فرمایا کہنا دے لوگو جے دے ساتھی بنو گے او دے ساتھی دنیا اندر تے آخرت دے اندر اچھیاں دے ساتھی بنو گے اچھے تو انو اچھائی والے کر کے جان گے بریاں دے ساتھی بنو گے برے تو انو برائی والے کر کے جان گے اوے اچھیاں دے ساتھی بن جاؤ اسے واسطے تے میرے پیغمبر نے فرمایا ہے فرمایا قرآن نو پڑھن والے بن جاؤ اگر قرآن پڑھن والے نہیں بن سکتے تے قرآن پڑھن والے دے نال محبت کرن والے ہی بن جاؤ ایک کام ہی کر لو اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے فرمایا پہلے نمبر دے تینوں بستی نو چھوڑنا پہے گا بریاں دی بستی نو چھوڑنا پہے گا او دے تو الگ ہونا پہے گا پھر جناب والا ہن میں کی کراں فرمایا اے دو بستیاں سامنے نے اے ایک بستی بدکاراں دی ایک بستی نافرماناں دی اور ایک بستی نیکوکاراں دی اگر نیکوکاراں دے اندر جائیں گا تو نیک بن جائیں گا اللہ دے کولو توبہ کریں گا اللہ تیری توبہ نو قبول فرما لیں گے تے جے اگر تو انہاں بدکار
بدکاراں دی بستی دے اندر جائے گا انہاں دا اثر تیرے اتے پہ جائے گا پھر تینوں توبہ والا کو راستہ نہیں ملے گا اے اس جگہ دے اندروں اٹھیا اٹھ کر کے ہمیں جا رہے ہیں سفر کرنا شروع کر چھڑے ہیں تے جدوں سفر کیتا ہے تھوڑی دیر چلے آئے موت دا فرشتہ آ گیا ہاں بھئی آ جاؤ رب والا آ جاؤ چھوڑ دیو دنیا ہے گناہگار تڑپ کی ہے یار میں معافی منگا اللہ دے کولو توبہ کرا اللہ جنت عطا کر دین یار مرنا ہے ایک نہ ایک دن مر جانا ہے ہن میں معافی منگا ہن دل اندر خیال آیا ہے تے ہن ہی مرن دا موقع آ گیا ہے ہن ہی مرن دا ٹائم آ گیا ہے فرشتے نے ہمیں آ کر کے اے دی روح نو قبض کیتا ہے اے فوت ہو جاندا ہے ادھر جنت تے جہنم دے فرشتے آ گئے جنتی کہن لگے اے توبہ دے ارادے دے نال نیک لوگاں دی بستی دے اندر جا رہا سی اسی انہوں جنت دے اندر لے کر کے جاواں گے جہنمی کہن لگے اے گناہ دے ارادے دے نال جہنم جناب بدکاراں والی بستی والے جا رہا سی اسی انہوں جہنم دے اندر لے کر کے جاواں گے ہجے دی توبہ قبول نہیں سی ہوئی اسی انہوں جہنم دے اندر لے کر کے جاواں گے ایویں جھگڑا ہوندیاں عرش بری دے اوتے پہنچ جاندا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے فرشتو جھگڑو نہ تسی اس طرح کر لو ایدی زمین نو ماپ لو اگر ایدی زمین اندر کو فرق ہویا پھر فیصلہ ہو جائے گا اے زمین نو ماپیا گیا تے جدو اللہ معاف کرنوں تے آئے اوے بڑے بڑے خطا کار ہونے میرا مالک معاف کر دے انہوں کو پوچھن والا نہیں ہوندا انہوں کو تصدیق کرن والا نہیں ہوندا اللہ رب العالمین نے اس بستی نو حکم دیتا اس زمین نو ارشاد فرمایا جڑی نیک لوگاں دی بستی سی جس بستی دا ارادہ کر کے ایک گناہگار جا رہا سی اللہ نے اس زمین نو حکم ارشاد فرمایا اے بستی سکڑ کر کے تھوڑی ہو جا اور دوسری نو حکم دیتا اے زمین تو زیادہ ہو جا زمین نو ماپیا گیا او جڑی نیک لوگاں دی بستی جڑا توبہ والے جا رہا سی جدو ناپیا اے او فاصلہ تھوڑا ہو گیا اور او جو فاصلہ جناب والا گناہگاراں والا فاصلہ زیادہ ہو گیا تے جدوں فاصلہ او تھوڑا ہویا اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر یہ فاصلہ تھوڑا ہوئے گا یہ جنتی ہوئے گا اگر یہ فاصلہ زیادہ ہوئے گا یہ بندہ جہنمی ہوئے گا جدوں فاصلہ نہ پیا گیا ہے او نیک لوگاں والا فاصلہ تھوڑا ہو گیا جہنمیاں والا فاصلہ زیادہ ہو گیا اس بنا تے آ کر کے اللہ نے اس بندے نو معاف فرما چھڑیا ایسے ایک جناب والا رب ایک نقطہ تلاش کردا ہے ایک ماڑا جیا بہانہ او مالک تلاش کردہ ہے او مالک آندہ ہے ایک بہانہ ہی مل جائے میں اپنے بندے نو معاف کر دیا ایک اس امت اندر یا پچھلی امتان دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ ایسا سی انہیں گناہ کیتا پھر اللہ رب العالمین دی بارگاہ اندر آیا آ کر کے دعا کردہ ہے اللہ میں گناہ کر لیا اللہ میرے گناہ نو معاف کر دے اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے فرشتے ہو اے میرے بندے نو پتہ ہے انہیں گناہ کیتا ہے انہوں یہ بھی پتہ ہے گناہ کرانگا تے اللہ معاف کرے گا اللہ دے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے اللہ دے علاوہ کوئی بخشن والا نہیں ہے جاؤ میں اس بندے نو معاف کر چھڑیا کچھ دن گزریں کچھ دنوں دے بعد اس بندے نے پھر گناہ کیتا پھر اللہ دے در اتے آیا آ کر کے کہنے لگا اللہ گناہ ہو گیا اللہ معافی چاہنا ہاں اللہ معاف کر دے اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے فرشتیو اے گناہ کردہ انہوں پتہ ہے میرا بندہ میرا رب معاف کرے گا جاؤ میں انہوں معاف کر چھڑیا تیسری مرتبہ پھر گناہ کیتا پھر اللہ رب العالمین دے دروازے ہوتے آیا آ کر کے کہنے لگے اللہ گناہ ہو گیا اللہ معافی چاہنا ہاں اللہ معاف کر دے اللہ معاف کر دے اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا میرے فرشتیو اس بندے نے تیسری مرتبہ گناہ کیتا ہے انہوں پتہ ہے مالک تو علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے اللہ رب العالمین تو علاوہ کوئی بخشن والا نہیں ہے معاف نہیں کرنے والا جاؤ میں نو معاف کر چھڑیا اور نال اے اعلان کر چھڑیا جنی دیر تک گناہ کردہ رہے گا چاہے قیامت تک گناہ کردہ رہے گا معافی منگدہ رہے گا میں رب نو معافی کردہ رہاں گا نانے میں اے بھی آفر دے دیتی ہے کہ گناہ او پیڑا گناہ ہے ایک بندہ گناہ کرے اور ادھے ڈٹ جائے پکا ہو جائے ہوئے گناہ پھر انہوں نے کی سمجھے اے بدترین گناہ ہے ورنہ سارے دی ساری دنیا خطا کار ہے اور انہاں دے اندر بہترین خطا کارو ہے
فرمایا جیڑا خطا ہو جائے بعد اندر رب تو توبہ کر لے معافی منگ لے، اللہ فرماندے نے گناہگار سانو بڑا پیارا لگدا ہے جیڑا گناہ کردا ہے پھر توبہ کر لیندا ہے، میں اب اللہ اس بندے نو معاف کر دینا ہاں۔ تو اس واسطے بھائیو گناہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن گناہ ہون تو بعد فوراً توبہ کر لے جائے اے بات ہے، اے اللہ نو بڑا پسند ہے۔ تو اس واسطے بھائیو رب دے کولوں معافی منگدیاں اپنی زندگی نو گزار جاؤ، انشاءاللہ وہ رب دنیا اور آخرت اندر ضرور بدلے عطا کرے گا۔ دعا ہے اللہ سن سے ایمانی اندر اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔